کہ ہشام سرور لوگوں کی ماؤں کے مسئلے میں دعاؤں کے ذریعے زندہ ہے. مجھے جو بات سمجھ لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سم ون ہو لیوز ان پیپلز ہارٹ. پہلی دفعہ ہے کہ میری جو پرائیویٹ لائف ہے, میری جو آفس ہے, وہ پبلک کہیں جا رہا ہے اور ایک ایسے چینل پہ جو کہ جس کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے. چیز دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ از دس پکچر. دس از کنونشن سینٹر. کمپرومائز از سمجھوتا اور سیکریفائس کا مطلب ہے قربانی. نوکری سے نکالنے جانے کے بعد مجھے ایک ہی کام آتا تھا, ڈیزائننگ کا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ انجوائے دا پروسیس. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ سنیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. فرسٹ آف آل انٹرٹینمنٹ کی طرف سے رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ. اچھا, ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ آج کی افطاری ہم آپ کے گھر آ کے کریں, تو آپ بتائیں ٹائم مل سکتا ہے آپ کا؟ مور دین ویلکم. پرفیکٹ. اور افطاری ہم خود لے کر آئیں گے تو تکلف نہیں کیجیے گا. اچھا چلے, یہ بھی ٹھیک ہے. I look forward to host you guys then. آئیے میری جگہ پہ, میرے گھر آ جائیے. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, خدا حافظ. تھینک یو جی, خدا حافظ. یہاں پہ سموسے رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی دے دیجیے. رول رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی مجھے دے دیجیے. یہاں پہ چکن اسٹرپس رکھی ہوئی ہیں, وہ بھی دے دیں مجھے. دہی بڑے ہیں, دہی بڑے بھی ہیں. بہترین ہو گیا, وہ بھی کر دیں آپ. شکریہ. اور ہاں, جلیبی کرنا نہیں بھولیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا کیسے حال ہے؟ ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. بھائی سب سے پہلے تو رمضان مبارک آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت رمضان کی مبارکباد. خیر مبارک. کیا روٹین ہے رمضان کے؟ رمضان میں روٹین جی بڑی سمپل ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہو گئی ہے, کیونکہ اچھا, آئی یوزلی ورک آل تھرو دا نائٹ, سحری تک, اور اس کے بعد جو ہے وہ کام کر کے, نماز شماز پڑھ کے, کام ریپ اپ کر کے, میں پھر آئی ہٹ دا بیڈ, اور پھر میں اٹھتا ہوں ظہر کے وقت, اور اس کے بعد جناب علی پھر دن سٹارٹ کرتا ہے. پھر شام کو واک پہ نکل جاتا ہوں, اور افطاری ہوتی ہے, اور افطاری کے بعد جو ہے یوزلی افطاری میں فیملی اور پیرنٹس, کیونکہ فیملی ادھر اور پیرنٹس الگ ہیں, تو دونوں کے بیچ میں ایک دن ادھر ایک دن ادھر, کوشش تو یہی ہوتی ہے. اور آج آپ کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے. تو سحری میں کیا کھایا؟ سحری میں ہم نے کھایا جی انڈا پراٹھا آج. اچھا, ویسے آپ کو سحری لائٹ کرنا پسند ہے یا ہیوی کرنا پسند ہے؟ اچھا, ویسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں لائٹ بھی کر لیتا ہوں, اور اگر دل کرے تو نیاری بھی کھا لیتا ہوں, مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اچھا, یو آر ناٹ اسکیپٹیکل اباؤٹ فوڈ ایٹ آل. زبردست. اور اگر میں پوچھوں آپ سے کہ آپ اپنی کوئی 3 فیوریٹ ڈشز بتائیں تو کون سی ہوں گی؟ نہاری, بریانی اور کوفتے. اوہ اچھا, ویسے آپ کے پہلے ہیں جنہوں نے بولا کہ کوفتے میری فیوریٹ ڈش ہے. زبردست ہو گیا بھائی. تھینک یو سو مچ, اینڈ یور آفس لکس امیزنگ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بڑا ہی کوئی پریزیڈنٹ وائی جس ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہیں, لکس ویری نائس. کتنی اچھی ہے یہ, اس کے بارے میں کیا اسٹوری ہے؟ مطلب ایوری تھنگ, جس جگہ بھی میں دیکھوں, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایوری تھنگ ہیز اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو کہاں سے شروع کریں پھر؟ آپ اسٹارٹ سے کر دیں. پہلی دفعہ ہے کہ میری جو پرائیویٹ لائف ہے, میری جو آفس ہے, وہ پبلک کہیں جا رہا ہے, اور ایک ایسے چینل پہ جو کہ جس کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے. سو دس از ون سپٹنگ ریپلیکا آف HMS Resolute. اٹس اے ڈیسک دیٹ از پلیسڈ ان اوول آفس ان واشنگٹن ویسٹ ونگ, used by US presidents. اچھا, یہ میں اس ہسٹری سے ویسے ہی انسپائر ہوں, ہم پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کیوں. تو I sit here, I've taken a lot of decisions in the last 25 years while sitting on this desk. Some good, some bad, but at the end of the day, no regrets. Learning ہے. باقی جو اگر میں آپ کو دکھاؤں, بالکل بالکل, جو سب سے زیادہ چیز that is very close to my heart is this picture. This is Convention Center, اسلام آباد, اور جو ڈیٹ ہے وہ ہے 6 مئی کی جی. بالکل. اور اس 6 مئی میں we had a jam packed, filled to capacity, کے اسٹیئر کیسز پہ بھی لوگ بھرے ہوئے, all the way till the door. اور ایک ویڈیو تھی جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے, جس میں صاحب نے بولا کہ عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر اچھا بھر آیا. ایکسلنٹ. اس کی کیپیسٹی ہے جی ٹوٹل کوئی 5-6 ہزار کی, اور یہاں پہ 7-1 ہزار بندہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے. اچھا, یہ وہ ڈیسک ہے, اگر فرنٹ سے آپ کو نظر آتا ہے, اور یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. دکھائیں. ہارس از 85 years old. اس کو تھوڑا ٹھیک کر کے میں نے یہاں پہ رکھا ہے. اچھا, ایک اور یہ گفٹ تھا؟ نہیں جی, یہ میرے دادا کے زیر استعمال تھا. اچھا زبردست بھائی. آپ کا اس مطلب اگر میں 25 سال پیچھے لے جاؤں آپ کو, آپ کے ٹین ایج میں لے جاؤں میں آپ کو, تو آپ اپنے اس ٹین ایج
والے بوائے کو کیا میسج دیں گے؟ Without commitment, you cannot start. But Okay. without consistency, you cannot finish. Rome was never built in one day. It takes a lot. بالکل. Lot of sacrifices with regards to friends being sacrificed, relations being sacrificed, ख्वाहिशात को sacrifice करना. بالکل ایسا ہی ہے. To get to a point. So, two C's ہیں جی, commitment اور consistency. میرے نصیب تو یہ. ایکسلنٹ. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کمپرومائز اینڈ سیکریفائس؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو بڑا سملر لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, کمپرومائز سمجھوتا اور سیکریفائس کا مطلب ہے قربانی. اب جب سمجھوتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ اپنی مرضی کے جو ہے وہ برعکس آپ کسی چیز کے ساتھ سمجھوتا کیے بیٹھے ہیں. اور جہاں پہ قربانی کی بات آتی ہے تو قربانی کے جو افیکٹس ہیں, جو لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہیں, دیٹ آرکسٹریٹس وے فار سکسیس, فار ہیپینس. سو یو نیور نو کہ قربانی کے بعد آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں. ریولوشنس قربانی کے بعد ملتی ہیں اور کامیابی بھی ایسی ہی ہے. تو آپ کی جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ مطلب ہر انسان یا ہر بچہ جب اوبویسلی بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں جو ہوں وہ ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, یا میں کوئی اور پروفیشن چوز کروں گا. بینگ into digital, then being a freelancer as well, and I think so پھر اس کو ایکسیل کرنا ٹائم لگا ہوگا ہر چیز کو اس کو دیکھنا, جانچنا, پڑتال کرنا. I can see all the awards and I guess یہی ہے وہ سب. یہی ہے جی, وہ یہ 200+ ہے جی. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیسے کوئی پرابلمس آئی تھیں اور کیسے آئی؟ مطلب پھر آپ نے اپنا وہ نیش کیسے پکڑا کہ نہیں یہ میرا پاتھ ہے اور بس میں نے اسی پہ چلنا ہے اور اسی پہ ایکسیل کرنا ہے؟ میرے خیال میں خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو بہت جلدی جوانی میں, ٹین ایج میں آپ کو سمجھ لگ جائے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں. اچھا, مجھے اس سے پہلے بھی سمجھ لگی تھی کیونکہ ایز اے بیک بینچر ہو یوز ٹو کریٹ ویری نائس اسکیچز آف ہز ٹیچرز, خاص طور پہ خواتین ٹیچرز کے, تو میں نے اتنے اچھے اسکیچز بنائے کہ وہ ان کو بڑے پسند آتے تھے. تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو اے ڈیجیٹل فارم کو زیادہ مشکل کام نہیں تھا. اچھا. پھر میں نے I've been a very نالائق بندہ جی, اکیڈیمکلی ایز ویل ایز ویسے بھی, بلکہ میں اس بات کو بولنے میں کوئی خاص شرمندگی محسوس نہیں کرتا. اور there's no repent and there's no regrets to say this that I've got a pretty low IQ for somebody جو آپ جس کو کامیابی کی کوئی ٹچ سٹون جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. سو نوکری سے نکالا گیا تھا جی. نوکری سے نکالنے جانے کے بعد مجھے ایک ہی کام آتا تھا ڈیزائننگ کا, وہ میں نے پھر سٹارٹ کیا, پھر فری لانسنگ کی اور وہاں سے ایکسیل کر دیا, پھر کمپنی بنا دی اور اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا. سو کوئی ایسی ریگز ٹو ریچز کی سٹوری نہیں ہے کہ جو میں آپ کو مسالہ دے سکوں, اور وہ بھی رمضان میں اس وقت جب افطاری کے قریب پہنچ رہا ہوں. تو آئی تھنک کنسسٹنسی جو ہے وہ زیادہ میرے خیال میں انسٹرومنٹل رول پلے کر رہی ہے اس ساری جرنی میں, اور اللہ کرے آگے بھی ایسے ہی رہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج کل کے جو بچے جو کافی فری لانس کو اپنا جاب کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان نئے جنریشن کے جو بچے ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ انجوائے دا پروسیس. آپ کسی بھی کام کو تب تک خوش اسلوبی سے پایا تک میل تک نہیں پہنچا سکتے, کمپلش نہیں کر سکتے کوئی بھی فیلڈ, جب تک یو آر ناٹ انجوائنگ دا پروسیس. You got to have a fun factor in the work you do. بالکل. جو بھی کام آپ کر رہے ہو اس میں فن فیکٹر ہونا بہت ضروری ہے. That will make you happy in the job. تو جب تک آپ خوشی نہیں تلاش کرتے کسی کام میں, ایسا ہی رہے گا. ان بچوں نے اس کو 9 to 5 جاب ہی سمجھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہے. Whereas they need to see what is the fun factor in the work they do, اور وہ ان کو خوشی دے, وہ ان کو ہیپینس دے, تو میں کہہ رہا ہوں زیادہ آسان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب 9 to 5 کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ 9 to 5 ٹپیکل جاب کو اگر میں کہوں کہ ڈسکرائب کرے 3 لفظوں میں تو وہ کیا ہوں گے؟ I wish you could work harder on yourself than you would on your 9 to 5 job. Oh, very 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 interesting. کہ جب آپ اپنے آپ پہ کام کر لیں تو شاید بالکل ایسا ہی ہے, اس کیج سے نکل جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. رمضان کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ Absolutely, I look forward to this month. سارے سال ہی میں بلکہ اس مہینے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں
آپ 1992 سے اللہ زندگی سے دے جی ساری عمر ایسا ہی رکھے جب تک حیاتی ہے جب تک سانسیں ہیں. میں 1992 سے ایک روزہ نہیں چھوڑا. سو کین یو امیجن کہ میں کتنا آئی لک فارورڈ ٹو دس منتھ. اس منتھ میں واقعی ٹھیک ہو جاتا ہوں, بالکل میری ایسا ہی روٹین ہے. ٹھیک ہو جاتی ہے, میں ایک سارٹ آف لائک کا ٹائم ٹیبل فالو کرنا شروع ہو جاتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ پروڈیوس کرتا ہوں کام رادر دین ریسٹ آف دا منتھ. کیوں کہ سارا دن میں جب میں کام سٹارٹ کرتا ہوں اراؤنڈ نون, جو کہ زور کی نماز کے بعد, کھانا پینا آگے پیچھے چائے وغیرہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں آپ کے سسٹم سے فار دا گڈ آن 30 days. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں جی اس پروسیس. تو جب پازیٹیوٹی کی بات آ ہی رہی ہے تو میرے ذہن میں ایک بہت مزے کا سوال ہے کہ لائف کی اتنی لمبی جرنی ہے, ٹھیک ہے, اتنے سارے ایوارڈز ملے, میں ماشاء اللہ دیکھ رہی ہوں ایک یہ رہی شیلف اور پھر یہ رہی خوبصورت سی شیلف ادھر, ہاں جی, تو دو بند ہیں, دو بند ہیں, واو, جگہ ہی ہے یہاں پہ, میں کیا کروں. وہاں میں پکچرز دیکھ رہی ہوں. تو سب سے آئی تھنک سو تھوڑا میں بولوں اسکیپٹیکل بھی نہیں بولوں گی, کروشل ہو جائے گا, سب سے فیوریٹ ایوارڈ کون سا ہے؟ اچھا وہ I've received Pride of Pakistan. ماشاء اللہ. I have received Prime Minister Award of Excellence. ہمارے ہیروز کے ایوارڈ کا ریسیپینٹ ہوں, PSL کا جی, یوٹیوب سلور بٹن, بالکل بالکل, آئی کین سی دیٹ, ماشاء اللہ, گولڈن بٹن, اور یو نو لاٹ آف اچیومنٹس. بٹ the award that is very close to my heart is actually وہ پیچھے پڑا ہوا ہے, that is my very first public speech 2016 قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, اور وہاں پہ صرف 150 بچہ بیٹھا ہوا تھا, خواتین کی تعداد زیادہ تھی, اور میں ڈر گیا. میں کہا جی یہ تو مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا, یہ تو کیسے ہوگا. انہوں نے کہا جی فری لانسنگ سکھائیں, یہ صدقہ جاریہ ہے. اور وہاں سے جو اسپرٹ آف گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی اسٹارٹ ہوا جی, وہ پھر آج تک نہیں رکا. سو 2016 it's actually a souvenir, not an award, which is very close to my heart. اتنا کہ وہ ایک دفعہ صفائی کرتے ہوئے یہاں سے جو ہمارے کام کرنے والے, جی جی, ان سے اس کی پن نکل گئی. جی مجھے چین نہیں آیا, میں نے کہا جا کے خود بھی آ کے میں پن لے کے آ کے میں نے اس کو ٹھیک کیا اس ایوارڈ کو. بالکل. سر ہمارے ویورس یا میں بھی جو نئے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی پرانی ویورشپ بھی ہوگی, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ہشام سرور کون ہے تو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ مجھے جو بات سمجھ لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سم ون ہو لیوز ان پیپلز ہارٹ. اوکے. مجھے ایک سوشل میڈیا پہ کمنٹ نظر آیا اور وہ مجھے بڑا ورڈ بائی ورڈ یاد رہ گیا کہ ہشام سرور لوگوں کی ماؤں کے مسئلے میں دعاؤں کے ذریعے زندہ ہے. واہ. اینڈ دیٹ از بیکاز کہ میں آئی ٹیچ فار فری. میں یوٹیوب ہو, میرے یو نو سیمینارز, ایونٹس, واٹ ایور اٹ از, ورک شاپس, آئی ڈو ناٹ چارج. تو میں فری میں پڑھاتا رہتا ہوں, فری میں ایکسیسیبل ہوں. اور ٹو ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو ملینز آف پاکستانیز لیونگ ان دا کنٹری ایز ویل ایز ابراڈ. اور پاکستان کی جو فری لینسنگ آئی ٹی ایکسپورٹس ہے تو وہ بڑھتی جا رہی ہے. سو یو نو اٹ گیوز می اے لاٹ آف سیٹسفیکشن. سو اف دیر از ون ورڈ وہ یہی ہے کہ جی پاکستانز مین. او ماشاء اللہ, ویری نائس بھائی. ڈیجیٹل مارکیٹر, ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ اور ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ میں ان تین میں کیا ڈفرینس ہے اگر میں آپ سے پوچھوں تو؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے, مارکیٹر جو ہے نا, مارکیٹر کا کام ہے مارکیٹ کرنا, لیکن مارکیٹر جب تک اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو وہ اسٹریٹجی کے بغیر مارکیٹ تک ریچ آؤٹ نہیں کر پائے گا. بالکل. پر اسٹریٹجی کے لیے اپنے ڈیموگرافکس کا جاننا بہت ضروری ہے. دیٹ از ویئر انالیسس کمز انٹو ایکویشن. سو اٹ اسٹارٹس ود انالیسس, دین یو کریٹ اے اسٹریٹجی اینڈ دین یو مارکیٹ یور تھنگ. دیٹس گریٹ. تو آج کل کے جیسے جو نئے کانٹینٹ کریٹر آ رہے ہیں کہ وداؤٹ اینی اسٹریٹجی دے آر جسٹ شوٹنگ دیئر شاٹ اینڈ اف دے گیٹ وائرل تو بس وہ ٹھیک ہے, پھر وہ اسی نیش کو پکڑ لیتا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک یہ تھوڑا سا بائس آ جاتا ہے یا نان بائس چیز ہے؟ کیسے, آئی مین ہاؤ ول یو ڈسکرائب اٹ؟ وہ اسپائک بھی تو ٹیمپرری اسپائک ہے نا, آف ویورشپ, آف گیننگ آئی بالس. وہ ایسے ہے کہ جیسے انسٹنٹ اسپائک مل گئی. مثال کے طور پہ میں پتہ نہیں بول پاؤں یا نہ بول پاؤں, بٹ آپ نے اگر ایڈٹ کرنے کا لاہور کا پاوا اختر پاوا, یا نا لاہور کا لاوا اختر پاوا یا جو بھی نام ہے, ہاں جی بالکل بالکل, ہاں جی. سو امیجن دیٹ پکچر آف چائے والا جو ارشد خان ہے, ارشد خان بالکل اسپائک تھی. سو جب تک برانڈ ریفلیکٹ نہیں ہوتا اسٹوری میں, اور جب تک ایموشنز ڈپکٹ نہیں ہوتے ان دا اسٹوری دیٹ از نریٹڈ, اٹ وونٹ لاسٹ فار لانگ. اینڈ دیٹ از واٹ کانٹینٹ کریٹرز نیڈ ٹو فوکس آن. یور برانڈ نیڈس ٹو ٹیل اے اسٹوری, اٹ نیڈس ٹو ریفلیکٹ ایموشنز.
اور پھر بات آگے چلتی ہے. تو رائٹ ناؤ یو آر سیئنگ, اور میں تھوڑا سا ویورز کے لیے بھی ایزی کر دوں کہ ریلیٹیبل کانٹینٹ کر دیا, میں معذرت خواہ ہوں جی. نہیں جی, وہ آپ نے ٹیکنیکل, یعنی ریلیٹیبل کانٹینٹ از واٹ پیپل ول ریلیٹ ٹو آلسو. اور پھر وہ اسپائک, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپائک رہے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کیا چیٹ کوڈ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ سوری ٹو کٹ یو آف. چیٹ کوڈ یہ ہے کہ جناب جب آپ لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں نا اپنے کانٹینٹ سے, تو وہ لانگ لاسٹنگ ہے. بٹ اگر آپ اپنی سیلف پروجیکشن اور پروموشن کے لیے یو آر شوئنگ یور لگژری لائف اسٹائل اور یور کارز, اور یو کم اپ ود اے کامنٹ دیٹ از جسٹ یو نو ناٹ مینٹ ٹو لاسٹ فار لانگ, تو وہ ڈپ کھا جاتا ہے. بٹ جب آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تھرو یور کانٹینٹ, وہ چڑھتا رہے گا. But don't you think people also like to watch, مطلب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, پھپھوں کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ڈیلی ولاگز ملیں. ڈیلی ولاگرز اور کانٹینٹ کریٹرز, آپ کی نظر میں کون اس وقت نیش پر ہیں یا کون اس وقت اسپائک کر رہے ہیں؟ Nothing against anybody. ہاں شور دونوں ہی اپنی بالکل بالکل ریلیٹو اسپیس پہ ٹھیک براجمان ہوئے ہیں. مائی پوائنٹ ہیئر از کہ جو کانٹینٹ کریٹر ہیں, اف دے آر ایڈنگ اے ویلیو ٹو سمنز لائف, دے ول لاسٹ فار لانگ. مثال کے طور پہ پرانے وقتوں کے کانٹینٹ کریٹر, یہ ہمارے بزرگ اتنے اچھے گزرے جنہوں نے ریفلیکٹ کیا تھرو دیئر ڈراما اسکرپٹس یا پھر تھرو دیئر ٹیچنگس. آپ بات کرتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی, بانو آپا کی, فاطمہ سریا بجیا صاحبہ کی, اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. کیوں؟ وہ کانٹینٹ کریٹر ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. تو انیشلی اسپائک نہیں ملے گی ایسے جیسے وی لاگر کو مل رہی ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری فیملی ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. بٹ وہ تھوڑی دیر میں جب آپ اس کانٹینٹ کو کریٹ کرنا چھوڑ دیں گے, وہ ڈپ مار جائے گی. بٹ ویئر ایز دی ان کنٹراسٹ آف وی لاگرز, جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, اگر وہ صحیح طریقے سے پروجیکٹ کر پائے, مثال کے طور پہ کراس دا بارڈر چلتے ہیں, شولے, سلیم جاوید کی جوڑی, اس سے پہلے دیوار, زنجیر. اب وہ جو سٹوری رائٹرز تھے اور ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ آج تک بول رہا ان اے فارم آف ڈائلاگس. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں, شاید پتہ نہیں آپ اتنا اولڈ اسکول تھاٹ ہیں کہ نہیں ہے, کتنے آدمی تھے شولے ایگزیکٹلی یس. تو یا پھر کانٹینٹ ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان ڈرامہ میں خلیل الرحمان قمر, میرے پاس تم ہو, بالکل ڈائلاگ ہوں گے, بالکل آئی ایم شیور سیم گوز فار پریزاد. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ, اگر میں اس پہ تھوڑا سا اور ریفلیکٹ کروں کہ یو آر سیئنگ کہ ایوری کانٹینٹ کریٹر نیڈس ٹو ہیو اے ویری, مطلب اس کے پاس ایک اچھی اسکرپٹ ہونی ضروری ہے تاکہ جب وہ اس کو پڑھے یا جب وہ ایک اسٹوری ٹیل کرے تو سامنے والا اس سے بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکے, ان لائک دا ڈیلی ولاگنگ تھنگ وچ از فیک. ایسا کامن گراؤنڈ نہیں, فیک کی بات میں آئی وونٹ گو دیئر, بٹ ایسا کامن گراؤنڈ ہو کہ دا کانٹینٹ نیڈس ٹو ریفلیکٹ with everybody regardless of their age, regardless of their gender, تو وہ کہیں گے ہاں یار یہ میرے لیے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سب سے اچھا پلیٹ فارم کانٹینٹ کریشن کا کون سا ہے؟ ٹک ٹاک. Really? How so? Attention span نہیں ہے نا لوگوں کا, it's a race against the time, so 1 منٹ سے کم کانٹینٹ کو زیادہ ترجیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ کانٹینٹ از مور ویلیوبل comparatively to long content. ٹک ٹاک نے ہمیں دکھا دی. میں نے ابھی آپ کو 2-4 چیزیں بتائی ہیں, جیسے لاہور کا پاؤ. ہاں جی بالکل بالکل. تو مطلب وائرالٹی ہونی چاہیے, وائرالٹی ہونی چاہیے, بٹ ان اے سینس کہ شارٹر کانٹینٹ ہو, لوگوں کا اٹینشن سپین کم ہو گیا. بالکل, برداشت بھی تو ختم ہو گئی نا لوگوں میں. شاید دیٹ از ون وے ٹو لک انٹو اٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اسی لیے تو جب وہ کہتے ہیں نا انسان میں برداشت ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ جلدی سے چیز ختم ہو جائے. تو برداشت کو بڑھانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر, پیشنس, میڈیٹیشن, اور یہ بلیف رکھنا کہ جو میرا ہے وہ کسی اور کا نہیں, اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. سو ڈو یو بلیو کہ مینیفیسٹیشن؟ ایبسولوٹلی جی, میری پلے لسٹ ہے مائنڈ اینڈ فوکس آن یوٹیوب. اچھا, اور دیٹ از انویلڈ, رولڈ آؤٹ 2 months back, اور اٹ ہیز لٹرلی گینڈ آئی بالز آف 500,000. واو. اور اس میں لوگوں کو میں نے یہ بتایا کہ ایک, اسٹاپ وکٹم پلئنگ, stop blame game, which is a pretty common thing in our part of the world. بالکل ایسا ہی ہے. Start believing in yourself, because mind پہ جب آپ concentrate کرتے ہیں نا, it essentially means کہ you are focusing on what you want to achieve in your life, but a mind without a healthy body cannot be controlled. So therefore the first thing you need to do is look after yourselves, because only once you start looking after yourselves you'll be able to look after people around you and you'll be able to perform your duties. تو اپنے باڈی کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اپنے دماغ کو کنٹرول میں لے کے آئیں, اور اپنے دماغ کو کنٹرول کریں گے
تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. پر پھر مینیفیسٹ لکھنا, گولز اچیومنٹ, آئی بین ڈوئنگ دس فار دا لاسٹ 12 years. اور میں رزلٹ بالکل دیکھ سکتی ہوں اس کے. تو جب ریزلٹس کی بات ہو ہی رہی ہے تو از دیر اینی سیکرٹ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا SEOs یا پھر یہ جو ساری جو ٹرمینالوجیز ہے, جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, جو کچھ لوگ لیک کرتے ہیں لیکن پھر کچھ لوگ ایکسل بھی کر لیتے, تو اس کی کیا سیکرٹ ہے, کیا آئی مین واٹ از دا ڈیپتھ بیہائنڈ اٹ؟ مجھے جو لگتا ہے جو فل بدی کام کرتے ہیں نا مارکیٹرز, فل بدی سے میری مراد ہے وداؤٹ, جیسے آپ نے کہا انالیسس یا پھر اسکرپٹ کے ہوم ورک کیے بغیر, وہ مجھے لگتا ہے کہ کانٹینٹ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا. کیوں؟ بیکاز آپ نے فل بدی وہ کانٹینٹ لکھا جو دنیا سرچ ہی نہیں کر رہی. ہاؤ اباؤٹ لوکنگ انٹو ٹرینڈس, ہاؤ اباؤٹ وٹ پیپل آر سرچنگ فار, اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ اپنا کانٹینٹ بنائیں, ان کی ورڈس کو اپنے کانٹینٹ میں شامل کریں, تو پھر آپ کی بہتر سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہو سکتی ہے. اور سیم گوز فار آپ کے یوٹیوب کانٹینٹ کی. تو ہم کیا غلطی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ سرچ کر رہے ہوں گے, میں اس کے بارے میں لکھ دیتا ہوں یا یوٹیوب پہ ویژول کانٹینٹ بنائے. تو حالانکہ صحیح نہیں ہے. بہت سارے ٹولز ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے سرچ کر رہی ہے SEO ریلیٹڈ, کی ورڈ سے ریلیٹڈ. سو یو ول بی مور انکلائنڈ ٹو انکلوڈ دوز کی ورڈز اپنے کانٹینٹ میں شامل کرو, اور give yourself a fair chance rather than not giving yourself any chance کہ آپ خود ہی بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا سرچ کر رہی ہے لیکن وہ سرچ نہیں کر رہی. تو ٹولز کا استعمال کر کے جو دنیا کی ورڈز استعمال کر رہی ہے اس کو اپنے کانٹینٹ میں شامل کریں. سر ڈیجیٹل ورلڈ میں کمیونٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر آڈینس؟ دونوں جی, بٹ اٹ اسٹارٹس ود آڈینس. دیکھنے والا نہیں ہوگا, کانٹینٹ سراہنے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ کو اکنالج اور اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہوگا, تو آپ کس کو دکھاؤ گے, رائٹ؟ اچھا, اب اس کے بعد جو کمیونٹی ہے, جب آپ کانٹینٹ ایسا بنا رہے ہو جو اپریشیبل ہے, جو اکنالجڈ ہو رہا ہے, تو آٹومیٹکلی ایک کمیونٹی بلڈ کرے گا. مثال کے طور پہ میں نے ایک کمیونٹی بلڈ کیا, لرن فری لانسنگ ود ہشام سرور, وچ از اوور 500,000 فیس بک پیپل ان دا گروپ. سیم گوز فار مائی نیوز لیٹرز آن لنکڈ ان. اور تو میں نے یہ غور کیا کہ وہ کیوں آپ کو فالو کریں گے, آپ کی کمیونٹی کا حصہ بنیں گے, جب تک آپ ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں ایڈ کرتے نا. تو وہ آپ جب ویلیو ایڈ کرتے تو آپ کو اکنالج کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. ٹو وے ٹریفک. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ سر, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور افطار کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے, میں نے آپ سے بہت زیادہ باتیں کروا لی ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس آلسو. اینڈ لاسٹلی آئی ووڈ جسٹ آسک یو کہ آپ ایک چھوٹا سا میسج دے دیں ان لوگوں کو جو اس ڈیجیٹل ورلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, فری لانس میں آنا چاہ رہے ہیں, یا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کانٹینٹ کریٹر بنے لیکن کسی موٹو کے ساتھ بنے ہیں. کیا ان کا ایک زندگی میں مقصد ہو, کوئی ایسے نہ ہو کہ بس انہوں نے فون اچھا خریدا اور وہ بس باہر نکل گئے بنانے کے لیے. So the key word here is LT. L for learning, T for training. بغیر سیکھے ہوئے آپ کیسے ایز اے فری لانسر یا کانٹینٹ کریٹر اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور جو ٹریننگ ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو چاہیے کہ پہلے کسی ایکسپیرینس ٹیچر کے زیر سایہ جو ہے نا وہ سارٹ آف لائک انٹرنشپ کریں. آج کا چھوٹا کل کا استاد ہے. مصیبت یہ ان بچوں کو ڈائریکٹلی استاد بننے کا شوق چڑھ گیا. سو سیکھ تو لو. جیسے ایک کار میکینک ہوتا ہے, وہ پہلے ایک استاد کے زیر سایہ کام کرتا ہے, وہ سارے ٹرکس اینڈ ٹریڈس اپ دیئر سلیو سیکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی میں استاد بن جاؤں گا, میرا اپنا ورک شاپ ہوگا. ادھر ڈائریکٹلی ہر ایک کو جم مارنے کا شوق ہے. سو روم واز ناٹ بلڈ ان ون ڈے. یہ LTG لرننگ پہلے سیکھیں اور پھر ٹریننگ. Excellent, sir. Excellent, sir. And with this, we'll end Iftar with a Star with you. Thank you so much once again, and Ramadan Mubarak. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.